کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہا کرتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، مگر جب آسمان کا حکم آیا ان کے محل مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد۔ یہ قوم یمن اور عمان کے درمیان احقاف کے علاقے میں آباد تھی۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم، ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر جو گویا آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ان کے جسم پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے، قد بادلوں کو چھوتے اور غرور آسمان کو چیرتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کے قدموں سے زمین گونج اٹھتی تھی۔ رات کے وقت ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زمین پر کوئی تاج رکھا گیا ہو، اور وہ اپنی مجلسوں میں اکثر ایک ہی بات کہتے: ہم جیسے لوگ دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے کم عمری میں بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے۔ بزرگ فخر سے کہتے ہمارے بچے بھی پہاڑ جھکانے والے ہیں۔ قوم عاد کا عقیدہ تھا کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادی کے بیچ کھڑے ہو کر بازو پھیلاتے اور کہتے: دیکھو، ہوا ہمارے جسم کی تابعدار ہے۔ بزرگ اپنی محفلوں میں فخر سے کہتے: ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ جب وہ طوفان دیکھتے تو ہنس کر کہتے: ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں دشمنوں پر گرے گی۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ آنے والی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بن چکی تھی۔ قوم عاد صرف لمبے قد کی نہیں تھی، ان کے جسم عام انسانوں سے کئی گنا بڑے۔ دریاؤں کے کنارے ان کے قدموں کے نشانات آج بھی پہاڑوں میں ملتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے تھے کہ گھوڑا اور سوار دونوں اندر جا سکتے تھے۔ ان کے برتن اتنے بڑے تھے کہ ایک میں پورے خاندان کا کھانا پک جاتا۔ وقت گزرتا گیا، غرور بڑھتا گیا اور تکبر حد سے بڑھ گیا۔ پھر اللہ نے نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا: اے قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قوم نے کہا: کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں؟ ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا: میں تمہیں ایسے عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر جن دلوں میں غرور ہو وہ نصیحت کو نہیں سنتے۔ حضرت ہود روز ان کے بازار، محل اور دروازے دیکھ کر آخری دعوت دیتے۔ کبھی سردار ہنس کر کہتے: ہود، اگر تیری بات میں سچ ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ کبھی بچے مذاق اڑاتے اور کچھ لوگ راستہ بدل لیتے، کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں نہ اتر جائے۔ ایک دن حضرت ہود ان کی مجلس میں گئے جہاں سردار سونے کے تختوں پر بیٹھے تھے۔ حضرت ہود نے فرمایا: اللہ کی بنائی کائنات دیکھو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ سردار ہنس پڑے: ہود، یہ دھمکیاں بند کرو، اگر عذاب آنا ہے ہم روک لیں گے۔ عذاب سے چند دن پہلے وادی میں عجیب منظر آیا۔ رات کو آسمان سے گہری آواز سنائی دی، نہ بادل گرجے نہ بجلی چمکی، مگر یوں لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ قوم نے کہا یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یہ رحمت کی صدا نہیں، یہ تنبیہ ہے۔ اگلی رات زمین ہلی، جانور بے چین ہوئے، مگر انسان ہنس پڑے۔ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں معلوم نہ تھا یہ زمین کا آخری احتجاج تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ، قحط آیا۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، نہریں سوکھ گئیں، باغ جل گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان دیکھتے رہے، بارش کب آئے گی؟ مگر آسمان خاموش رہا۔ پہلے سال کہا یہ معمولی بات ہے، دوسرے سال پیاس نے زبانیں خشک کر دیں، تیسرے سال وہ ہنسی، غرور اور آوازیں سب ختم ہو گئیں۔
حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اب عذاب قریب ہے۔ پھر آسمان پر 3 بادل آئے، سرخ، سفید اور سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی ان میں سے ایک بادل چن لو۔ سردار ہنسے، سیاہ بادل، اسی میں پانی ہے۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا اس میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہوا، ہوا ٹھنڈی پڑی، لوگ خوشی سے چیخنے لگے، بارش آ گئی۔ مگر وہ بارش نہیں تھی، وہ عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، گرد و غبار اور پتھر اڑ گئے۔ دوسرا جھونکا، درخت اکھڑ گئے، جانور اڑ گئے۔ تیسرا جھونکا، انسان ہوا میں چھن گئے۔ ستونوں والے محل جو کبھی آسمان سے باتیں کرتے تھے، ریت کے نیچے دفن ہو گئے۔ 7 راتیں اور 8 دن طوفان چلتا رہا، پھر ہوا رکی، صرف سناٹا رہ گیا۔ اللہ فرماتا ہے، عاد کو سخت گرجدار ہوا سے ہلاک کیا گیا جو 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ زمین پر صرف ریت کا سمندر بچا، گرے ہوئے تنے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ جو لوگ حضرت ہود کے ساتھ ایمان لائے، اللہ نے بچا لیا۔ انہیں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ دی گئی۔ حضرت ہود نے دعا کی، اے رب، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ جب حضرت ہود تباہ شدہ شہر دیکھ رہے تھے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ جو کہتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور کون، آج ان کا نام و نشان ریت میں بکھر چکا ہے۔ حضرت ہود نے فرمایا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی ریت کے نیچے شہر ارم دفن ہے۔ یہ گواہی دیتا ہے کہ عزت طاقت سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔